ایک بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا ابو زرع رحمۃ اللہ تعالی، یہ جو بخاری شریف کے راوی ہیں، اور راویوں میں جا بجا حضرت سیدنا ابو زرع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام موجود ہے، بلکہ بخاری شریف کی جو سب سے آخری حدیث ہے اس حدیث کے راویوں میں بھی حضرت ابو زرع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام موجود ہے۔ جب حضرت سیدنا ابو زرع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو ایک بزرگ ہیں حضرت حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو زرع پہلے آسمان پہ فرشتوں کو نماز پڑھا، تو میں بڑا حیران ہوں، اور میں نے خواب ہی میں حضرت ابو زرع سے پوچھا کہ حضرت یہ مقام آپ کو کس عمل کی وجہ سے ملا؟ تو حضرت ابو زرع رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی کریم علیہ السلام کی 10 لاکھ حدیث لکھی، اور جب بھی میں حدیث پاک لکھتا لکھتا یہاں پہنچتا نبی علیہ السلام کا نام مبارک، تو پھر میں ایک بار نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتا تھا۔ یہ ساری برکتیں درود و سلام کی، کیونکہ توجہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے میری گزارش جب پڑھو پوری توجہ سے پڑھو، ساری تاریں، سارے سوئچ، سارے دروازے، ساری کھڑکیاں بند کر دیا کرو، ایک کی تار جو مدینے والی ہے وہ لگی رہنے دیا کرو۔ لیکن کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہاں بھی اگر بیٹھے ہیں تو ہم بیٹھے بیٹھے ہیں، جسم ادھر ہے لیکن یہ ادھر نہیں ہے، جسم ادھر ہے لیکن یہ ادھر نہیں ہے، اس کا ہوتا کیا ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ ہوتا نہیں۔ اس لیے جب بھی محفل میں آئیں، جب مسجد جائیں، سوچوں والا بٹن بند کر دیا، جب مسجد جائیں سوچوں والا بٹن بند کر دیں، اور ساتھ ہی چیک کریں کہ دل ساتھ آیا کہ نہیں آیا، کیونکہ اکثر یہ ساتھ نہیں آتا، ہم اسے راستے میں کہیں چھوڑ آتے ہیں۔ وہ کتابوں میں لکھا نا کہ وہ نماز عصر تھی تو ختم ہوئی، تو بعد میں مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ کچھ مقتدی تھے جن کا کہنا تھا کہ رکعتیں 3 پڑھی گئی ہیں، اور کچھ کا کہنا تھا کہ رکعتیں 4 پڑھی گئی ہیں۔ اب وہ 3 4 دن کافی دیر چلتا رہا تھا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ بات وہ مانی جائے گی جو امام صاحب فرمائیں گے، بات وہ مانی جائے گی جو امام صاحب فرمائیں گے، مقتدیوں کو اس بات کو ماننا پڑے گا جو امام صاحب کہیں گے۔ لیکن جو مقتدی ہوں 2025 دیتے پھر امام صاحب کی فرمان، جن کا کام یہ ہے پیچھے نماز بھی پڑھ جانی ہے، تو باہر جا کے بڑے بد نصیب نمازی ہیں ہم، اس لیے ہم نمازی ہیں لیکن ہمیں رنگ کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں باہر جا کے اسی کی وہ بھائی تو کیا جو چھڑے ہے پیچھے ایسے امام دے پیچھے ہی رہو چپ کر کے، دیکھو وعدہ کاٹا ہے وہ تے انہیں جواب دینا، تو تے دینا کوئی نہیں، دیکھو وعدہ کاٹا ہے وہ تے جواب انہیں دینا، تو پیچھے ہی رہنا ہے۔ باقی ہمیں بھی بڑا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم یہ جو منصب والے ہیں ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ ہم تو مجمع کثیر میں آب زمزم بھی کھڑے ہو کے نہیں پی سکتے، شرع کہتی ہے بہ کے پی لے، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا تو آب زمزم پینڈے ہیں، لوگ کہنا ویکھو مولوی کھلو کے پانی پینڈے ہیں، تو ہمیں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن جو ہو جائے پیچھے ایسے، کیونکہ ہم پیچھے امام دے نہیں ہیں، اس لیے پھر ہمیں رنگ بھی کوئی نہیں ہے، اسی طرح کے اسی طرح ہیں۔ بلکہ وہ جو حضرت باہو نے کہا تھا نا، جاگ بنا نہ دودھ جمدا باہو، ہمیں کڑ کڑ ہون لال، جنہیں ساڑھے نمازی کوڑے نے عام بندے نہیں اڑے کوڑے دے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے ایک گل کہ جدو مسجد چانا ہے سوچے بند کر کے، تو دوجا پیچھے ایسے پیچھے ہی رہو، کیونکہ حضرت ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف فرمائے اور الحمدللہ علم دوست شخصیت ہے۔ میں اس دن رات کو بھی کتنا شاہ صاحب کے سینے میں درد ہے، میں ایک بات عرض کر رہا تھا تو مجھے کہنے لگے اے رہن دیو جنہاں کہو اپنا ایک پتر تے ایک تھی دین واسطے دو۔ رات کو میں چارپائی پہ لیٹا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ سید کے سینے میں کتنا درد ہے دین۔ میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ شاہ صاحب کو پوچھو، کہنے نہیں رہن دیو جنہاں کہو اپنا ایک پتر تے ایک تھی دین واسطے دو۔ علم دوست شخصیت ہیں قبلہ شاہ جی۔ تو کیونکہ حضرت ہمارے اسٹیجوں پہ یہ 3 اگست 1984 کو 41-42 سال میری بھی عمر ہو گئی ہے، تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والے موضوع سے ہم آگے گئے کوئی نہیں۔
اس موضوع سے ہم آگے گئے کوئی نہیں، اس لیے اس موضوع کے نیچے بڑے موضوع دب گئے، وہ موضوع سٹیجوں پہ آئی نہیں کوئی، اور ان موضوعوں میں ایک موضوع علم بھی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، جسے پاک کا مفہوم ہے کہ آپ کی جناب میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا گیا، تو فرمایا عالم کو عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جیسے میری فضیلت ابو بکر پہ ہے، یا جیسے میری فضیلت علی پہ ہے، یا جیسے میری فضیلت عمر پہ ہے، یا جیسے میری فضیلت عثمان پہ ہے۔ فرمایا عالم کی فضیلت عابد پہ ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ ہے۔ لیکن دیکھ لیں ہم نے علم اور علماء کے ساتھ سلوک کیا کیا، ہم نے علم اور علماء کے ساتھ، علم تے علماء نو کھلون ہی نہیں دیتا کوئی۔ اللہ حضرت کو یہ نہ سمجھے کہ میں پیروں پہ تنقید کرنے لگا ہوں، میں اپنا درد رونے لگا ہوں، میں اپنا ایک اللہ، میں اگر کہوں تو میں خود پیر ہوں، میرے اپنے بڑے مرید ہیں، لیکن اللہ معافی دے دے، میں ویسے موجے ہیں حضرت جی، موجے ہیں جی، تو مولوی کھلون ہی نہیں دینا کوئی شیء، 8 سال 10 سال پڑھو، 12 سال پڑھو، پھر عالم بنو، اور پھر کمیٹیاں دے واس پہ جو، اور پھر کمیٹیاں جو دل کرے تڑے نہ کرو، جدو دل کرے رکھ لیں، جدو دل کرے پیر صاحب دی موج، تے مولویاں نو کھلون کو نہیں دینا۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں، ایک مولوی کو، ایک عالم کو عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ۔ تو کیونکہ سٹیجوں پہ حضرت 77 سال ہو گئے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہ بھی ادھورا موضوع، مکمل وہ بھی، کیونکہ ایک آیت میں شان ولایت ہے، اگلی آیت میں معیار ولایت، شان ولایت تو بیان ہوا، معیار ولایت بیان ہوا، آگے کیا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ تقوی والا بھی ہوگا۔ اللہ اکبر یا رسول، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت جتھے دین ہے، جتھے شرع شریعت ہے، جس سونے پیر نے داڑھی والی کہنا ہے، جس سونے پیر نے پاگل ہی کہنا ہے، اتھے مرید، تے جتھے حضرت جی اتھے لینا لگیاں نے، کیونکہ ہم نے زیادہ موضوع بیان کیا، الذین آمنوا وکانوا، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ تقوی والا، کیونکہ یہ اگلی آیت بیان ہی نہیں ہوئی، پھر حضرت جی وہ ولی بن گئے کہ توبہ توبہ، جنہیں حضرت جی ننگے تے، جنہیں حضرت جی گالاں کڈن والے تے، جنہیں حضرت جی بے نماز تے، جنہیں شرع شریعت تو دور، وہ سارے یہ، چلو آج میں سیالکوٹ سے اتنا دور نہیں بیٹھا، یہ سیالکوٹ کے پاس بڑا بڑا بن گیا، یہ سیالکوٹ سے باہر نکلے نا کینٹ کی جانب جائے تو وہاں ایک جگہ 12 پتھر جگہ کا نام ہے، وہاں عیسائیوں کا وہ ہے بھی، تو حضرت اتوار والے دن اتنے عیسائی نہیں ہوتے جتنے یہ دم کروانے گئے ہوتے، کیا رونا روئیں گے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ولی کی پہلی شرط کیا ہے کہ ولی ایمان والا ہوگا، ولی محمدی ہوگا، ولی محمدی ہوگا، کوئی سکھ ولی ہو سکتا، کوئی عیسائی ولی ہو سکتا، ولی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ اتوار والے دن اتنے وہ نہیں ہوتے جتنے پتر ہاتھ جوڑ کے جے مر جائیو، مر انج بھی جانا ہے حضرت، اس منوس کو دم کروا کے بھی، دم تو خیر نہیں، وہ مر پھر بھی جانا ہے، نہیں کہ تھی کو جیندہ رہنا، مر جائیو، لیکن پتر جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھدا او دے بوئے جائیو، مر جائیو یا رسول اللہ، زندہ باد، بڑی بڑے پتر دکھ کی بات ہے جو آپ کے نبی کی نبوت کو نہیں مان رہا، آپ اسے دم کروانے جا رہے، مر جائیو، مر ویسے بھی جانا ہے، لیکن کدی کسی انجدے دے بوئے جائیو، کدی کسی ہندو، کدی کسی سکھ، کدی کسی عیسائی، کدی کسی قادیانی دے بوئے جانا نہیں، دیکھو میں ہے مسئلہ دے پتر، دروشی پڑھو تے مدینہ پاک اپنی عرضی بھیج دے، امتی جو کرے فریاد حال دار میں،
وہ ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ پتر اے مرزا کو پہلا تو نہیں آیا, مرزے دے کئی ابو پہلے ہو کے ٹر گئے. بس یہ سب کی طرف سے آ گئے اب, ٹھیک ہے جی, نہ ہے کوئی بھی. یہ پتر مرزا کو پہلا تو نہیں آیا, ایدا دادا بھی سی, ایدا پردادا بھی آیا سی پہلے. وہ بھی مار کے کھپ کے رو کے ٹر گئے, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا. یہ پہلا نہیں میرے بچے, کوئی اس تو پہلے آئے, ابن تیمیہ آیا, عبد الوہاب نجدی آیا, کوئی آئے نہ لینا والا کوئی نہیں, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا. یہ پتر یہ نعرہ آج کا تو نہیں لگ رہا, یہ نعرہ صدیق اکبر کا بھی نعرہ ہے, یہ نعرہ عمر فاروق کا بھی نعرہ ہے, یہ نعرہ عثمان غنی کا بھی نعرہ ہے, یہ نعرہ مولا مشکل کشا کا بھی نعرہ ہے. یہ پتر آج نہیں, یہ بڑی دیر کا ہے. اس لیے بڑی احتیاط. جو ولی ہوگا وہ ایمان والا ہوگا, جو ولی ہوگا وہ تقوی. یہ بہت بڑا نام ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ, اور اپنے وقت کے بہت بڑے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا. اب روزانہ حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں حاضر اور جایا کرو حضرت. لوگ روز لبنے ہیں. حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بندہ آیا کہ کہتا حکیم جی وہ جڑے کتاباں جو پڑھے نہیں وہ نہیں لبدے. فرمایا جڑے ہے نہیں انہاں دی قدر کر لے, ان قریب بھی نہیں لبدے, ان قریب بھی لبنے ہیں نہیں. تے باقی وہی نے جڑے کتاباں جو پڑھے نے, بس تو اینک کو پیڑی لا لے, تو اینک کی کوئی پیڑی لا ہے جدے جو لفظ ہی کالا سارا کچھ, اپنی اینک چینج کرائے وہی نے جڑے کتاباں جو لے. بس اپنی اپنی نظر ہے, اپنا اپنا سوچنے کا معیار ہے, وہی نے انہوں اور کیڑے نے. تو حضرت لب آؤ ببو کوئی اللہ تے اللہ دے رسول دا نام سکھ لو نا. پھر وہ کی کہندے نے ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب. جب حکیم صاحب تھے نا ویمیں جی یہ ہے وہ ہے انج ہے انج ہے, انہیں دری سیالکوٹی سیر تے باواں رکھ روندے نے, سیالکوٹ یتیم ہو گیا, ہے ہی نہیں کوئی. نذیر حسین شاہ صاحب چلے گئے, پیر توئی شاہ صاحب تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا, حکیم صاحب تھے وہ بھی چلے گئے, حافظ عالم صاحب, ضیاء اللہ قادری صاحب, غلام میں دکھا یتیم ہے میرا سیالکوٹ. پاویں روحانی معاملے نے تے پاویں علمی ہے نہیں, شہزادے کہیں بیٹھے ہیں, لیکن پتر اتھے پہنچ دیاں دے زمانے لگن گے نا. باؤ لاکھ شاہ صاحب نے سونا شہزادہ ہے, رخ شاہ صاحب نے سونے شہزادے, لیکن اتھے جانے زمانے لگن گے. اس لیے لوگ ڈھونڈو گے اگر ملک ملنے کے نہیں نایاب. ببو سکھوں کو جانا کنو اللہ تعالیٰ دے رسول دا نام. اور امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت کا معمول تھا حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں. وہ جو حاسدین تھے نا, انہوں نے اعتراض کیا, انہوں نے کہا جی آپ اپنے وقت کے امام ہیں, آپ کو کیا لوڑ بابے کے پاس جانا. پر میں بابے بغیر گال بن دی, بابے بغیر گال بن دی. انہوں نے کہا حضور کیویں نہیں بن دی. پر میں سنو پھر اعتراض کرنے والوں, میں شرع کا بڑا جاننے والا, میں شرع کا بڑا جاننے والا ہوں. بشر حافی کے پاس اس لیے جاتا ہوں کیونکہ جن کی شرع ہے یہ ان کو بڑا جاننے والا ہے. جی اللہ یا رسول اللہ, تم بابے بغیر گل بندی جاگ بنا نہ دل جندے ہمیں کڑ کڑو ملا. عرض کی حضور کیا چیز تھی جو آپ بشر حافی کی بارگاہ پہ لے گئی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اپنی مسجد میں مدرسے میں بیٹھا تھا, دو بچیاں آ گئی میرے پاس اور آ کے کہنے لگی امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. اب کہتے میں نے کہا پوچھو. انہوں نے کہا امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں نا کھڈیاں لگا رکھی ہیں, کپڑا بنانے کا پرانا طریقہ, تو ہم رات کو نا اپنے گھر میں کپڑا بناتی ہیں. تو آپ نے فرمایا مسئلہ. انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہم کپڑا بنا رہی ہوتی ہیں تو ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا, تو پھر ہم اپنی کھڑیاں اٹھا کے نا تو سین میں لے جاتے اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں. فرمایا تو اس میں مسئلہ کیا ہو. انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ جو کپڑا
دیوے کی روشنی میں بنتا ہے کیونکہ روشنی ٹھیک ہوتی ہے اس لیے اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، لیکن جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے کیونکہ روشنی زیادہ نہیں ہوتی اس لیے کپڑے کی کوالٹی اتنی اچھی ہوتی، تان سیدھی نہیں آتی، گرا ٹھیک نہیں لگتی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ جب کپڑا بازار بیچنے کے لیے بھیجیں تو ہم بتانا ضروری ہے کہ اتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنا ہے اور اتنا کپڑا دیوے کی روشنی میں بنا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کڑیو تسی کی مسئلہ پوچھتی ہیں، مسئلہ مکمل ابھی پوچھنا ہے، پھر میں پوچھو۔ انہوں نے کہا بعض اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دیے میں بھی تیل ختم، جب ہم کھڈیاں اٹھا کے سین میں لاتی ہیں تو اوپر بادل ہوتے ہیں، چاند کی روشنی بھی زمین پہ آ رہی ہوتی نہیں، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمارے جو 7 گھر ہیں نا انہوں نے جو اپنا دیا جلا رکھا ہوتا ہے نا، ہم کھڈیاں اٹھا کے دیوار کے قریب کر اور پھر ہم ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں، کیونکہ دیا انہوں نے ہمارے لیے جلایا نہیں اور ہم نے ان سے اجازت بھی لی نہیں، تو اس لیے کہیں جو کپڑا ان کے دیے کی روشنی میں بنتا ہے چوری میں شمار تو نہیں ہوگا۔ فرماتے میں رو پڑا، اور جب میں نے اپنی اس کیفیت کو کنٹرول کیا تو میں نے پوچھا پتر جواب آج دیاں گا، پہلے یہ دسو کدیاں تیاں کدے کروں آئیاں؟ تو کہنے لگی ہم بشر حافی کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا یہ چیز احمد بن حنبل کو بشر حافی کی بارگاہ میں لے گئی۔ اللہ امام صاحب کا اپنا تقوی پڑھے تو آپ دنگ رہ جائیں۔ سینہ امام حسین پاک میں اس دین کا پیار تھا کہ دین کو بچانے کے لیے سارا کنبہ ہی لے کے چلے گئے، جنہیں مہنگے سن سارے ہی لے گئے، جنہیں بھی اس وقت مہنگے ترین سن سارے ہی لے۔ آپ کے خیال میں کیا علی اصغر سستے تھے؟ کیا علی اکبر سستے تھے؟ سارے ہی لے گئے، کوئی نہیں چھڑے۔ یہ دین اتنا عظیم الشان جس کو بچانے کے لیے امام حسین جنہیں بھی مہنگے سن سارے ہی لے، اور بتایا کہ یہ دین سستا، یہ دین اتنا عام ہے، لیکن آج گلاں سن لو بڑکاں سن لو، باقی چلن نو تیار نہ کوئی اس دین کو اپنی شادی پہ بلاتا ہے، نہ کوئی اس دین کو اپنی شادی پہ بلاتا ہے۔ کسی تے فوجی بینڈ بلایا ہوں یہ تے کیمرہ مین بلایا اسی تے عورتاں تے مرداں جو پارٹیشن ہی کوئی نہیں کیتی، تے دین کہندا میں انہاں دی جگہ آندا کوئی نہیں بلاندا۔ یہ عید الاضحیٰ بھی گزر گئی، اسی طرح محرم بھی گزر گئی، کوئی کھیر پکا لے گا، کوئی چول ونڈ لے گا، بس گل ختم۔ لیکن عارف کھڑی رومی کشمیر شیخاں اتے مکھن پکانا او ڈاڈا اوکھا کم ہے، او بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کرم۔ اللہ راضی رہے۔ باقی پتر یہ بانے لگا بڑا پانی پانی ہو گیا، میں اکثر کہتا ہوں میں انکاری نہیں، سب کچھ ہوا پتر، باقی گل پھر ہوئے جو انہوں نے مرضی ہوندی تے ہو کچھ بھی سکدا، ہو کچھ بھی سکدا۔ یہ میدان کربلا میں علم عمر تصرف کے لحاظ سے سب سے کم تھے امام علی اصغر۔ کتابیں ان کے لیے بھی کہتی ہیں کہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں زمین پہ لٹایا گیا، یہ کسی نہ کسی کی گود میں ہی رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اے نہ ہوئے زمین تے لٹائیے ایڑی رگڑن پانی نہ نکلا، کیونکہ اج زور بکھانا نہیں، اج زور بکھانا نانے دی امت میں یہ دسنا ہے کہ رب دی رضا تے راضی کبھی تک میں اج زور بکھانا۔ باقی تو میاں صاحب نے کہا تھا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی واجے پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں، لیکن دین آج غریب ہو گیا۔
دین کی طرف آؤ حضرت صاحب، دین کو اپنا جسم دو، دین کو اپنا چہرہ دو. دیکھو نا حضرت شاہ جی نے پگ بننی ہے، شاہ جی نے ساڈا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے. تے جویں تانوں گرمی لگدی سانوں بھی لگدی ہے. یہ تو سر میں کافی ایشو بھی ہیں، ایئر فال ہے جگہ جگہ، کیونکہ سارا دن اسی طرح گزرتا ہے، پسینہ آتا ہے. ڈاکٹر والا کہنے نے نہ پایا کرو.